بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سرکار غوث اعظم کے والد محترم سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا واقعہ سنائیں گے۔ جنگی دوست اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ حضور سرکار غوث اعظم کے والد محترم سید ابو صالح جنگی دوست دریا کے کنارے رہتے تھے۔ پوری زندگی کبھی حرام کی شے نہیں کھائی تھی۔ محنت مزدوری کا بہت شوق تھا۔ گاؤں میں محنت مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی صحت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ تھی اور آپ نے پانی سے روزہ رکھا اور شام کو پانی سے ہی افطاری کی، کیونکہ پیسہ وغیرہ نہیں تھا اور کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے۔ اتنی کمزوری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک دن آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آپ نے دریا کی لہروں میں سیب کو آتے ہوئے دیکھا۔ روزہ بھی تھا، کمزوری کا عالم بھی تھا۔ جب آپ نے سیب کو دیکھا، دل میں سوچا کہ سیب کے ساتھ آج افطاری کروں گا اور میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ دل میں سوچتے ہیں اور سیب قریب آ جاتا ہے۔ شام کو افطاری کے ٹائم سیب کھاتے ہیں تو جسم میں کوئی نہ کوئی جان آ جاتی ہے۔ آپ نے سوچا میں نے افطاری تو کر لی ہے، سیب تو کھا لیا ہے، مگر یہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، اس کے مالک سے مجھے معافی مانگنا ہوگی۔ روتے رہے، پریشانی کی عالم میں دریا کے کنارے چل پڑتے ہیں تو راستے میں کچھ سفر کرنے کے بعد ایک باغ آتا ہے۔ دریا کے کنارے پر اس کی ایک ٹہنی دریا کے اندر لٹک رہی ہے، سیبوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا یہ سیب اسی درخت کا ہے۔ آپ اندر چلے گئے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ جب آپ ان کے پاس گئے تو جب اللہ کرتے دیکھا تو آپ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، انتظار کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا میں نے سیب کھایا ہے، مجھے لگتا ہے سیب آپ کے باغ کا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ مسکرائے اور بزرگ بولے میں آپ کو ایسے معاف نہیں کروں گا، آپ کو سزا ملے گی۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا آپ جو سزا دیں گے میں سزا قبول کروں گا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کو میرے باغ کی حفاظت کرنا ہوگی، پانی لگانا ہوگا، گوڈی کرنا ہوگی اور سیبوں کو توڑنا بھی ہوگا اور فروخت بھی کرنا ہوگا۔ سید ابو صالح موسیٰ آمین بولتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں۔ کئی سال گزر جاتے ہیں۔ بزرگ سے پوچھتے ہیں میں نے گھر جانا ہے، کیا میری سزا کم ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی، چند سال باقی ہیں۔ آپ خاموش ہو کر پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ پھر کچھ سالوں کے بعد بزرگ سے پوچھتے ہیں کیا میری سزا کم ہو گئی ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں جی آپ کی سزا سید ابو صالح موسیٰ کم ہو گئی ہے، مگر میری ابھی ایک شرط ہے، میں آپ کو گھر واپس نہیں جانے دوں گا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ نے فرمایا حکم کیجئے، کون سی سزا میری باقی ہے؟ انہوں نے کہا ایک میری بیٹی ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، زبان نہیں ہے، چل نہیں سکتی، بالکل لولی ہے، اس کے ساتھ آپ کی شادی کرنی ہے۔ حضرت سید ابو صالح نے فرمایا جی کر دیجئے، مجھے آپ کی شرط آمین ہے۔ جب آپ کا نکاح کر دیا گیا، آپ کمرے میں سید ابو صالح موسیٰ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو دیکھ کر حیران پریشان ہو کر واپس آتے ہیں۔ ایک خوبصورت لڑکی ہے، نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، مگر اس کے پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، زبان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں۔ آ کر اس بزرگ سے پوچھتے ہیں سیب میں نے کھایا تھا، اسی سیب کی سزا ابھی تک بھگت رہا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میری بیوی کو تو کچھ نظر نہیں آتا، اس کے پاؤں نہیں ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہی آپ کی بیگم ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ کی یہی بیوی ہے۔
بول اس لیے نہیں سکتی کہ آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، مکاری نہیں کی، آنکھیں اس کی اس لیے نہیں ہیں اس نے غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا، پاؤں اس کے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ چل کر کسی غیر مرد کے پاس نہیں گئی۔ آپ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ان کو حضرت سید ابو صالح کو وہاں پر ایک مکان رہنے کے لیے دیا، اور بعد میں بزرگ آپ کو دعا دیتے ہیں، میں آپ کو دعا دیتا ہوں آپ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی کے ساتھ رہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت ابو صالح اور اس لڑکی سے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم سرکار غوث اعظم 11ویں شریف والی سرکار کہتے ہیں۔